اسرائیل کا تہران میں حملہ، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں متعدد ملازمین زخمی۔ اسرائیل کا ایران کے شہر مشہد پر حملہ، ایرانی ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈر کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران 44 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے حملے ناکام بنائے گئے۔ تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی۔ ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں متاثر۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے 4 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرا، قصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچ گئی۔ کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے فوری خالی کر دیں۔ آج سے پیٹرول 4 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ مشیر خامنائی علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات پر حملے پر خلیجی ریاستوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن بڑھے گی تو حاضر ہیں۔ ممکن ہے ہم اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل جی سی سی نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے، فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی شہر احمد آباد میں 12 جون کو گرنے والا مسافر طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی مل گیا۔ طیارہ حادثے میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسووو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جارحیت رکے گی تو ہمارا رد عمل بھی خود بخود رک جائے گا۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں جو بالکل جائز ہے۔ ہمارا دفاع جارحیت کا رد عمل ہے۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم جوہری پروگرام پر سفارتی کوششوں پر توجہ دے رہے تھے۔ ہماری کوششوں کے خلاف یہ جارحیت ہم پر مسلط کی گئی۔ ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع کو دیگر ممالک تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ اس تنازع کو اس وقت تک پھیلانا نہیں چاہتے جب تک کہ یہ ہم پر مسلط نہ کر دیا جائے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने के इजरायली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहत पर अमरीका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमरीकी अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमरीका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एना कस्पारियान एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह इसराइली साजिश होगी। CIA का साबिक अफसर फिलिप जिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप जिराल्डी ने कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। जर्मनी